میرے محترم دوستو، یہ عام انسان جو ہے یہ حکومت کی طاقت کو تو جانتا ہے. اس کے باپ کو اگر کہا جائے کہ میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں پستول لائے گا تو وہ سہم جائے گا، بیٹا نہیں سہمتا. بہت بڑا ٹرک لے کر آدمی جاتا ہے لوہا بھر کے اور سامنے لال بتی دکھائی کہ فوراً کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے حکومت کی طاقت کو جانتا ہے. لال بتی کے پیچھے پولیس والا ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، وہ ٹائر کو فیل کرے گا، پھر چوکی میں جانا پڑے گا، پھر کچہری میں جانا پڑے گا، پھر جیل خانے میں جانا پڑے گا، وہاں پٹائی ہوئی. یہ ساری باتیں آدمی جانتا ہے. اس لیے حکومت کے قانون کے خلاف آدمی کرتے ہوئے ڈرتا ہے. حالانکہ ساری دنیا کی حکومتوں سے میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت احکم الحاکمین میں ہے. لیکن احکم الحاکمین کی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود یہ آدمی اس سے نہیں ڈرتا. حکومت کے قانون کے خلاف نہیں کر پاتا، لیکن احکم الحاکمین کے قانون کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی. جیسے وہ بچہ پستول کو نہیں جانتا، ایسے اس کا بابا اللہ کو نہیں جانتا. وہ بابا پستول کو جانتا ہے، اس سے پستول سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کو نہیں جانتا. اس بنا پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان فرماتے تھے. اور بھئی یہ ہمیں تمہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں. اچھا، زبان سے اگر ہم نے اللہ کو بڑا بولا تو یہ ایمان کا بول بنے گا، لیکن یہ اللہ کی بڑائی اگر دل کے اندر اتر گئی تو پھر میری بات کو یاد رکھو، یہ ایمان بنے گا. اور جب یہ ایمان بنے گا تو پھر یاد رکھنا، ایمان پر جو خدا کے وعدے آسمانوں پر ہیں وہ وعدے اللہ کے زمین پر آئے. چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سب کو یہی جواب دیا. وہ سارے تو سارے حیرت میں ہیں، کیونکہ ان کا تو ہزاروں سال کا عقیدہ ان کے بتوں کے بارے میں، تو انہیں تو بہت تعجب ہو رہا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. بڑا تعجب انہیں. اپنے بتوں میں بالکل چپکے رہو، اب بالکل ان کی بات کو مت مانو، اور سارے معبودوں کو چھوڑ انہوں نے ایک کو لیا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا جواب دیتے تھے؟ ہے تو ایک، لیکن وہ زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو باغ بنانے والا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری سے بچانے والا ایک ہے، زیادہ طاقت والا ہے. لیکن اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ ان مشرکین نے مارنا شروع کیا اور تانے مارنے شروع کیے. انہوں نے دیکھو تم کہتے ہو نا ہمارا ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، تو دیکھنا ہم نے تمہارے بلال کو بھی مارا، اور ہم نے حضرت سمیہ کو بھی مارا، اور ہم نے فلاں کو بھی مارا. وہ ایک اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب یہ بڑی حیرت کا مقام ہے ہر زمانے کے اندر کہ جو خدا کے نافرمان ہیں وہ تو مار رہے، اور جو خدا کے فرما بردار ہیں وہ مار کھا رہے. اچھا، ساتھ میں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، مارنے والے جس بہادر قوم کے تھے، ارے مار کھانے والے بھی اسی بہادر قوم کے تھے. اور بہادر کو جو بہادر مارے تو لا محالہ وہ اس کا بدلہ لینے پر آ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دل میں بار بار یہ اٹھتی تھی کہ بدلہ لینے، جب یہ ہم کو مارتے تو ہم بھی انہیں مارے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی بدلہ لینے کی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تم اپنا کام کرتے رہو اور ہاتھ کو روک دو. اور اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ جب وہ ماریں گے اور تم مار کھاؤ گے تو تمہارے اندر وہ مایا تیار ہوگی جس مایا پر اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مایا کیا ہے؟ صبر ہے، ایمان کی طاقت ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے. یہ اندرونی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو. اور بھائی دیکھو، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، ان ھذا لشیء عجاب جو کہتے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک طرف حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے.
مارنے والے سارے اس انتظار میں تھے کہ ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا، ہوش آنے کے بعد یہ ہمارے پیر پکڑے گا اور اللہ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ احد احد، ایک ہی ایک ہے۔ انہیں تو یہ ادا تعجب میں ڈال رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ رہی کہ یہ لوگ مصیبتوں کے اندر بھی اللہ ہی کو پکارتے۔ میرے محترم دوستو، تکلیفوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور راحتوں کی حالت میں بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے اور چاروں طرف دعوت کی فضاؤں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اگر وہ اپنی مادی طاقتوں سے ہم کو ڈرا رہے ہوں تو ہم اللہ کی طاقت سے پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں، اور ساری مادی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں۔ پورے عالم کے اندر مرب فکبر کی ایک فضا گونج رہی ہو اور ہر جگہ اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو اور لوگ ہمیں تانے بھی مار رہے ہو کہ جس اللہ کو تم اتنا بڑا کہہ رہے ہو اس اللہ نے فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، فلاں جگہ پر تمہاری مدد نہیں کی، وہ تانے بھی ہم کھاتے چلے جائیں اور اللہ کی بڑائی کو بولتے چلے جائیں۔ حضرت بلال مار کھا کر بھی اللہ کی بڑائی کو بول رہے ہیں اور حضرت سمیہ جان دے رہی ہے اور یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہیں کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن میں ایمان نہیں دے سکتی۔ میرے محترم دوستو، جب اس طریقے سے اللہ کی بڑائی کو نامناسب ماحول کے اندر بھی بولتے رہے تو دلوں کے اندر اللہ کی عظمت آ گئی، اور جب دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی اتر آتی ہے نا تو اس کا نام ہے ایمان کی طاقت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اپنی مدد کو دکھاتا ہے۔ اللہ نے بدر میں لے جا کر آنکھوں سے مدد کو دکھا دیا، فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے اندر کی ممایا تیار ہو گئی۔ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں اور پکڑ کی ایک تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ میری بات کو یاد رکھنا، جب کوئی غلط کام کوئی آدمی کرے، جب کوئی کسی کی زمین دباوے، جب کوئی کسی پر ظلم کرے اور فوری اگر اللہ کی پکڑ نہ ہو تو آدمی دھوکے میں نہ پڑے، نہ معلوم پکڑ کی کون سی تاریخ مقرر ہے، جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر آدمی بچ نہیں سکے گا۔ ہاں، ایک میں امید کی چیز بتا دوں، کتنے ہی غلط کام ہوئے لیکن پکڑ کی تاریخ سے پہلے اگر آدمی نے کرنی توبہ تو آپ یقین مانو اگر وہ پکڑ کی تاریخ بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، بالکل نہیں پکڑے گا۔ یہ ڈھیل دے ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ آدمی رجوع کرے، تاکہ آدمی توبہ کرے۔ لعلہم یرجعون، آج خدا کہہ رہا کرے پلٹا کھا جا، اور جب آدمی پلٹا کھاتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ کے روٹھے بندے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر کھینچتے ہیں، میں یہ اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ سارا مجمع اور میں اور ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں اور جتنے آج تک ہم سے غلطیاں ہو گئی ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ طے کر دیں کہ اللہ آئندہ ہم غلط نہیں کریں گے۔ اس توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی دیہاتی کا جنگل بیابان میں اونٹ گم ہو جائے، کسی دیہاتی کا اونٹ گم ہو جائے، سارا کھانا پینے کا سامان اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ سمجھا میری موت آ گئی، ڈھونڈا نہیں ملا، اپنی جگہ پر آ کر مرنے کے لیے لیٹ گیا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اونٹ مل گیا اور اس کے بعد سارا ساز و سامان بھی ہے۔ تو اس کو اتنی خوشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے خوشی کے منظر کھینچتے ہیں کہ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات الٹی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے زیادہ خوشی کے مارے؟ اے اللہ، میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں، تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے تو بات الٹی کہہ دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر کھینچ رہے دیہاتی کو خوش ہونے کا، اور بعد میں یوں فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، للہ افرح، اللہ تعالیٰ اس دیہاتی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو دیہاتی اونٹ کے ملنے پر خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جو اللہ کی طرف توبہ کرے۔ اور میں ایک بات اور سمجھا دوں کہ جو بندے اللہ کے روٹھے بندوں کو اللہ سے ملاویں تو وہ بندے اللہ کے کتنے محبوب بنے گے۔ ملکوں میں جا جا کر، قوموں میں جا جا کر، جنوبی امریکہ میں جا جا کر، مختلف ملکوں میں جا جا کر، پیدل سفر کر کر کے، خوب خرچے کر کر کے، خوب کرائے خرچ کر کر کے، سردیاں برداشت کر کے
گرمیاں برداشت کر کے یہ جو حضرات کی پیدل جماعتیں پھرتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر آتی ہیں، اندرون ملک میں بھی جو جماعتیں پھرتی ہیں، گشت کے اندر کبھی کھیت میں جاتے ہیں، کبھی دکان پر جاتے ہیں، آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی سہتے ہیں، جھیلتے ہیں، لاتے ہیں، بچاتے ہیں، اس کی خوشامدیں کرتے ہیں، اور اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا۔ جب ایک روٹھا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، تو جو بندے روٹھے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے توڑنے والوں کو جو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا یہ تو معلوم ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ اس کام کے اندر لگائے رکھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دیکھو میری بات کو سمجھ لو، غلط کام کرنے پر بھی اگر اللہ کی پکڑ نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں۔ شروع کے اندر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، قرآن میں ساری قوموں کے قصے بتائے، لیکن وہ قومیں غفلت میں پڑی رہی، اور جب وقت آیا تو تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ قوم یونس، ایک قصہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایسا بتایا کہ ڈھیل ان کو بھی دے دی اللہ نے، وہ بھی بت پرست نافرمان تھے، لیکن اس وقت موعود کے آنے سے پہلے قصہ ان کا یہ ہوا، بڑا امید افزا قصہ ہے۔ ہم سب کے لیے بڑی امید اس قصے سے، ہم سب کے لیے بڑی امید ہے، چاہے ہم کتنے قصوروار ہوں، لیکن اللہ کی طرف اگر رجوع کریں تو یہ اللہ قوم یونس والا جو قصہ ہے اس سے بڑی امید بن جاتی ہے۔ دوسری قوموں کے قصے تو یہ بتاتے ہیں کہ ڈھیل میں غفلت بڑھی، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے نے یہ امید بندھا دی کہ اگر اس پکڑ کے آنے سے پہلے آدمی نے اپنا رخ موڑ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر میری بات کو یاد رکھو کہ اگر وہ تاریخ آ بھی گئی اللہ پکڑ نہیں کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نے نہیں مانا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دے دی اب تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے نہیں مانا۔ دوسری قوموں میں اسی طریقے سے آ گیا، جتنی مہلت تھی اس مہلت میں انہوں نے نہیں مانا، عذاب آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں خبر دے کر یہاں سے چل دیے، بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ اچھا بھائی، ابھی خدا کا عذاب اس قوم پر آیا نہیں تھا، لیکن اس کے آثار ظاہر ہوئے۔ کیوں کہ عذاب آ جانے کے بعد پھر خطا نہیں کرتا۔ یہ خوب یاد رکھنا، اللہ بھائی مجھے بھی محفوظ رکھے، تمہیں بھی محفوظ رکھے۔ بہت ہی ڈر لگتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچاوے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، حشر کے بھی، جہنم کے بھی، ہر طرف کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے۔ اس لیے بھائی اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے، اللہ بڑے تو ان کی پکڑ بھی بڑی، اللہ بڑے تو ان کے انعامات بھی بڑے۔ یہ قوم پر خدا کا عذاب ابھی آیا نہیں، لیکن اس کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہ قوم سنبھل گئی اور انہوں نے سوچا جیسے اور قوموں پر آثار آ کر پھر عذاب آ گیا اور قومیں تباہ اور برباد ہو گئی، اب ہماری تباہی بربادی کا وقت آ گیا، لہذا ہم اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے، وہ تو نکل چکے تھے۔ اب قوم نے کہا نبی تو مل نہیں رہے، ہم نے توبہ نہ کی تو ہم پر تو خدا کا عذاب آگے تباہ کر دے گا۔ نبی کہہ کر گیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو 3 دن پر خدا کا عذاب آئے گا۔ ساری قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور ان کے جانور سب کو لے کر باہر نکل گئے، سب کو لے کر باہر نکل گئے اور باہر نکل کر خوب گر گرا کر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ تیرے نبی یونس کو ہم نے نبی مانا، تجھے ایک مانا، اور جو ان کے اندر خرابی شرک وغیرہ کی تھی اس نے سب سے توبہ کر دی۔ میرے محترم دوستو، ان پر سے خدا کا عذاب ٹل گیا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، موت تک کی انہیں، موت تک ان کے لیے جب ایمان لے آئے تو پھر وہ عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن نے الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس کی قوم کے، یہ قصہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے اتنا مزہ آتا ہے اور اتنی امید اللہ کی رحمت سے بندھ جاتی ہے، یوں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ بھائی اپنے سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہے تو کہیں یہ ڈھیل میں نہ آ رہا ہو، اور پھر جب پکڑ کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی۔ ہم اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں